ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال، بدلتے نتائج کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو تجزیے ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. تازہ ترین کیا سٹف ہے، کیا نئے رزلٹس آئے ہیں؟ میرے پاس جو رزلٹ ہے، بلکہ پی جے میر صاحب کا سورس ہے جو انہوں نے ابھی امریکہ سے یہ تازہ ترین خبر حاصل کی ہے کہ 147 الیکٹورل ووٹس ٹرمپ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ کلنٹن کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 104 ہے. بہت بڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے. اصل صورتحال کیا ہے، کن کن سٹیٹس میں کس کینڈیڈیٹ نے، کس پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے؟ رمشا کی طرف چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ عامر ڈار. یو ایس الیکشن ریزلٹ سیل سے میں ہوں رمشا کنول. سب سے پہلے جو نتیجہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں امریکن اسٹیٹ سے، وسکونسن سے، وہ ہم نتیجہ پہنچا رہے ہیں جہاں 6% ووٹ کاؤنٹ کے مطابق ٹرمپ کو برتری اس وقت حاصل ہے. اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کروں تو اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں اور 54.5% ان کے حق میں جو ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. کافی زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. وہاں پہ اگر ہلری کلنٹن کی بات کی جائے تو ابھی تک ہلری کلنٹن نے 40.7% ووٹ اس اسٹیٹ سے حاصل کیے ہیں. اور جب تک ہم آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہاں پر جو الیکٹورل ووٹس کی تعداد ہے وہ 10 ہے. اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں امریکی ریاست کولوراڈو کا، جہاں پر اس وقت آپ کو بتائیں کہ 42% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے. یہاں پر الیکٹورل ووٹرز کی جو تعداد ہے، جو الیکٹورل ووٹس کی تعداد ہے وہ 9% ہے. اگر میں بات کروں ہلری کلنٹن کی تو ان کے جو ووٹس ہیں وہ 48.7% ہیں، جو کہ آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہو. اور اس اسٹیٹ میں ہلری کلنٹن کو برتری حاصل ہے. کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے، ڈانس بھی کر رہی ہے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک یہاں پر 44% ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس اسٹیٹ کو سوئنگ اسٹیٹ کا درجہ بھی حاصل ہے، کیونکہ یہاں پر جو ٹرینڈ ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابھی جنگ ہے وہ جاری ہے. کس کا پلڑا بھاری ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ٹرینڈ جو ڈیموکریٹس کی اسٹیٹس ہیں وہ ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ریپبلکن کی اسٹیٹس ہیں وہ انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں جیسا کہ ریپبلکنس کو ووٹ کاسٹ کیا جاتا رہا ہے پہلے کے الیکشن میں جو ہم نے دیکھا ہے. اگر ہم آج کے چارٹ کی بات کریں، جو ابھی صورتحال ہے الیکٹورل ووٹس کی، ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ 270 ووٹس درکار ہوتے ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو صدر بننے کے لیے. اور ابھی جو تازہ ترین ریزلٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس، اس میں ہلری کلنٹن کو 104 ووٹس الیکٹورل ووٹس مل چکے ہیں، جس میں نیو یارک سے اگر بات کی جائے تو انہیں 29 الیکٹورل ووٹس ملے ہیں. اس کے علاوہ میساچیوسیٹس کی اگر بات کی جائے تو وہاں سے انہیں 11 الیکٹورل ووٹس مل چکے ہیں. نیو جرسی سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو 14 الیکٹورل ووٹس ہلری کلنٹن کو یہاں سے مل چکے ہیں. اگر کنیکٹیکٹ کی بات کی جائے تو وہاں سے ہلری کلنٹن کو 7 ووٹس ملے ہیں. اس کے بعد اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کروں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی تک 139 ووٹس ملے ہیں اور دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا اس وقت بھاری ہے. ٹیکسس کی اگر بات کی جائے تو 38 ووٹس ملے ہیں اور ٹیکسس کے متعلق ہم آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلے کہ ٹیکسس اسٹیٹ نے ہمیشہ ریپبلکن امیدواروں کو ہی سپورٹ کیا ہے. اس دفعہ بھی رزلٹ انہی کے حق میں ہے. 38 الیکٹورل ووٹس ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں گئے ہیں. لوسیانہ کی اگر بات کریں تو وہاں سے 8 الیکٹورل ووٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں گئے، جو کہ آپ چارٹ میں بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. کنیکٹیکٹ میں سے بھی 8 الیکٹورل ووٹس ہیں. مونٹانا سے 3 الیکٹورل ووٹس ہیں، جو کہ تازہ ترین نتائج کے مطابق ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. 17 ریاستیں ہیں جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ برتری حاصل کر چکے ہیں اور ابھی تک جو ٹوٹل کاؤنٹ ہے وہ 139 ہے. اگر میں ہلری کلنٹن کی بات کروں تو 17 کے مقابلے میں 10 ریاستیں ہیں ہلری کلنٹن کی، جہاں سے اس وقت وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تھوڑا سا پیچھے دکھائی دے رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے نتائج آتے رہیں گے، خاص طور پر سوئنگ اسٹیٹس کے جب نتائج آئیں گے جن سے یہ سارا گیم چینج ہوتا ہمیں دکھائی دے بھی سکتا ہے اور شاید یہ گیم چینج نہ بھی ہو، اس کا تو پتہ آنے والے وقت کو ہی چلے گا. ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹس کرتے رہیں گے. اوور ٹو دا اسٹوڈیو جہاں سے آپ کو جوائن کریں گے عامر ڈار. بہت شکریہ رمشا کنول. میں بھی آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. میرے پاس جو تازہ رزلٹ آیا ہے CNN کے مطابق، اب ٹرمپ کی سیٹس کی تعداد یعنی ان کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 147 سے بڑھ کے 149 ہو چکی ہے. مزید دو ریاستیں ہیں جہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ابھی تک وہ وہاں پر بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے. ان میں سے کچھ ٹرمپ نے جیتی ہیں اور کچھ ہلری نے جیتی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی سٹیٹ رہ چکی ہے جہاں بہت زیادہ
الیکٹورل ووٹس ہیں ان میں فلوریڈا ہے، یہ میرا خیال بڑا زیادہ اہم ہوگا، اور اوہایو، یہ 2 بڑی سٹیٹس ہیں جہاں الیکٹورل ووٹس کی تعداد زیادہ ہے، ان کا نتیجہ آنا ابھی باقی ہے۔ میں قاضی سعید صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر یہ ڈفرینس آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہوگا یا یہ بڑھتا جائے گا؟ کیونکہ امریکن اگر آپ ریزلٹس کے ٹرینڈز کی بات کریں تو آغاز سے جو ٹرینڈ چلتا ہے وہ پھر آخر تک چلتا ہے۔ اگر تو یہ ٹرینڈ آخر تک جاتا ہے تو پھر ایک واضح بات ہوگی کہ جو الیکٹریٹ اور خاص طور پر ڈیموکریٹک ووٹرز تھے جو ایک دم سے موبلائز ہوئے تھے برنی سینڈر کے پیچھے، اور برنی سینڈرز کو جس شیڈی انداز میں پیچھے دھکیلا گیا، تو وہ شاید پنش کر رہے ہیں۔ ابھی میں اٹ از ارلی، میں ابھی اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا بیکاز ابھی انفولڈ کریں گے، کیونکہ ابھی ٹرن آؤٹ کا بھی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ میں پروڈکشن ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارے کسی نمائندہ سے وہاں سے رابطہ ہو سکے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ٹرن آؤٹ کتنا ہے، اور اسے تھوڑا سا مزید اگر ہم کلاسیفائی کریں کہ خواتین کس تعداد میں نکلی ہیں، جو ینگ ووٹرز ہیں وہ کس تعداد میں ہیں، اور جو بہت امپورٹنٹ تھی خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کہ جو ایتھنک کمیونٹی ہے، جو وہاں کے منارٹیز ہیں، وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلی ہیں۔ پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ خاصا انفلوئنس کریں گے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ٹرینڈ اگر آخر تک یہ جاتا ہے، سیکنڈلی اگر تو اور پھر اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہیویلی ٹلٹڈ تھی، میڈیا خاص طور پر دیکھیں ہلری کی طرف، اور اگر وہ الیکٹرل کالج کو استعمال کرتے ہیں یا جس طریقے سے ان کے پاس ایک لیگل ریمیڈی ہے اپنی مرضی کا رزلٹ لینے کا، جو 4 انسٹنسز ان کی تاریخ میں ہوئے ہیں، کہ ظاہر ہے کیونکہ جو الیکٹرل ووٹ ہوتا ہے اس کو بائنڈنگ نہیں ہوتا پاپولر ووٹ۔ آپ کو یاد ہے کہ الگور کے 5 لاکھ ووٹ زیادہ تھے بش سے، مگر فلوریڈا نے بش کو ووٹ کر دیا، لہذا لیکن وہ کسی بھی سٹیٹ کے جو پاپولر ووٹس ہیں ان کے تناسب سے ہی ہوتا ہے نا، الیکٹرل تناسب سے ہے، لیکن اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہوا تھا، جو مجھے یاد ہے میں امریکہ میں بیٹھا یہ سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، الگور کیا کہتا ہے، since it's not the people of United States of America who elect their president, it's the electoral college, though I secured more votes but last in the electoral college so I bow out۔ یہ انہوں نے سی این این پہ جیسا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، اس طرح کا کوئی گھپلا ہیر پھیر ہو سکتی ہے آخر میں؟ دیکھیں جی، ہم تصور تو یہی کرتے ہیں کہ امریکہ جیسی ڈیموکریسی میں گھپلا نہیں ہوتا، لیکن قصہ تو 4 مثالیں دی ہیں قاضی صاحب نے۔ میں وہی، لیکن میں نے ابھی فکرہ مکمل نہیں کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پوری دنیا میں ایک کہہ رکھا ہے کہ ڈیموکریسی، اور پیچھے ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور ٹھیک دیتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں، غلط دیتے ہیں۔ ہر ملک کے پیچھے ایک ہڈن گورنمنٹ ہے، موجود ہوتی ہے، وہ کام دکھاتی ہے۔ کس طرح دکھاتی ہے؟ کسی کے ہاں کچھ ذرا بڑے کروڈ فارم میں ہوتی ہے، کسی میں کسی اور شکل میں ہوتی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن میں اس وقت مجھے مزہ پتہ کیا آ رہا ہے، مزہ یہ آ رہا ہے کہ شروع میں جب ہم رزلٹ دیکھ رہے تھے تو ہیلری کلنٹن آگے تھی، پہلے سٹارٹ میں ٹرمپ آگے تھے، پھر ہیلری کلنٹن آگے۔ وہ میڈیا کے رزلٹ تھے، 97 میڈیا کے، میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ سن تو لینا ذرا، میڈیا کے رزلٹ تھے۔ ہمارے ہاں میڈیا کا ٹرینڈ بھی یہی ہوا کرتا ہے، آپ جب رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہم کس طرح فلکچویٹ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم بھی ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں۔ میڈیا غالباً لگتا ہے بیسیکلی ڈرامے کا ایک آرگن بن کے رہ گیا ہے، اور پہلے اس کو بڑھا دیا، پھر اس کے بعد یا ہر کانسٹیٹوئنٹ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو کس طرح فلکچویشن ہوتی ہے۔ میں کچھ اس وقت پورا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جیتنے والا کون ہے، لیکن جو بھی جیتے گا اس سے نہ صرف امریکہ کے لوگوں کے اندر کا حال آپ کو معلوم ہو جائے گا، ٹرینڈ معلوم ہو جائیں گے، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ دنیا کس سمجھ جا رہی ہے۔ میر صاحب اگر آپ کو یاد ہو 2002 کے اندر ہمایوں اختر الیکشن یہاں لڑ رہے تھے، میں نے اناؤنس کر دیا کہ ہمایوں اختر ہار گئے، ادھر سے فون آ رہا ہے نہیں ہارا نہیں، ابھی تو ریزلٹس آ رہے ہیں، اینڈ میں دیکھا ہمایوں اختر ون دی الیکشنز۔ اب یس، میں اور ڈاکٹر شاہد مسعود ہم یہ پروگرام کراچی سے کر رہے ہیں، ہمیں انفارمیشن ہے جی ہار گئے وہ۔ دیکھیں یہ جو ہے، یہ آپ کی جو بات ہے عامر، بڑی اس میں یہ ایک گہری بات ہے کہ جو میڈیا ہم تو الیکشن سے پہلے جیت جاتے ہیں، ہم تو الیکشن سے پہلے جیتے اور ہار جاتے ہیں، سو وی ہیو ٹو ریئلی ویٹ آن دیٹ۔ ابھی رمشا نے اچھی بات کی، جی رمشا نے ابھی بڑی اچھی بات کی ہے۔ رمشا کہتی ہیں کہ ہلری کلنٹن یا وہ جو لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس ہم نے کرنا ہے، یہ الیکشن کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ڈانس کا ٹیمپو کیا ہے، ہمیں ڈانس کس طرح کرائیں گے۔ یہ تو میں تو اس کے لیے مچ مور کنزرویٹو ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب تو خود وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے جو میر صاحب نے کہی، بالکل درست کہی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات اور ہوگی، ٹرمپ جیتا ہے تو دنیا کہاں کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹرمپ کی وجہ سے دنیا کا رخ بڑھے گا، بلکہ دنیا کا ریئیکشن بھی اس وقت ایک ڈیفرنٹ ہوگا عرب ورلڈ کا۔ تو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اور اگر ہیلری کلنٹن جیتے گی تو اس وقت ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ تفصیل سے میں آپ کا کامنٹ لوں کہ دونوں صورتوں میں نقشہ
امریکہ کی سیاست کا اور پوری دنیا کا کیا ہوگا. لیکن ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جی پس پردہ ہاتھ ہیں جو الیکشنز میں کام دکھاتے ہیں اور ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اگر رزلٹس چینج ہوتے ہیں. میر صاحب نے یہ بات نہیں کی, میر صاحب نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں پیچھے ایک بڑی افیکٹو ہوتی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ. مگر ایک بات میں اور وضاحت کر دوں, ابھی ہوگا کیا. اچھا بھائی یہ کیا ہوا جب یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی تو شام میں کیا ہوا, یہ افغانستان میں کیا ہوا, یہ عراق, یہ ٹرمپ آ کے اور کیا کر دیں گے, مار لیں گے. یہ چھوڑیں جی, ابھی انہوں نے کیا نہیں کیا, وہ تو میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. وہ ہلری کلنٹن نے اور ڈیموکریٹک پارٹی نے اقرار کیا ہے, داعش کے حوالے سے بھی اقرار کیا ہے کہ انہیں بنانے والے ہم لوگ ہیں. دیکھیں یہ ایک چیز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بہت ایک آپ کہہ لو کہ گہرا ایگزامپل. جب یہاں ایک ملٹری کا, پاکستان میں کر لو, کوئی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یا پرائم منسٹر بن جاتا ہے, کوئی بھی ہو, ملٹری ہو سول ہو, یا امریکہ کے اندر ایک وہ کھلا چلتا ہے, اور جب یہ ایک سسٹم میں آ جاتا ہے تو اس کا ایک ایک پاؤنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے. تو when you come into a system, the policy of the government takes over, the establishment takes over, and that's a fact. آپ دیکھ لیں کہ کھل کے کوئی نہیں جاتا, وہ سیکرٹ ایجنٹ ہوگا, وہ ٹرمپ ہوگا یا ہلری ہوگی, یہاں کھڑا ہو جائے گا, وہ ادھر ہوگا, وہ ادھر. آپ ایک سسٹم کے اندر آ جاتے ہو, اسی طریقے سے آپ اپنی پالیسیز پہ اگر آپ ہلتے جلتے ہیں تو اسکینڈل ہی ایسا لے کے آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ کا کہ وہ بیچارہ ٹوتھ لیس ہو جاتا ہے. ایک بات دیکھیں کہ جو ہلنے نہیں دیتے, وہ 96 کے آخر میں 18 لوگوں نے جو ایک ڈاکومنٹ سائن کی تھی, پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری, اور جس سے نیو کانس نے جنم لیا تھا اور لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ایک پارٹی میں نہیں ہے, ان کا اثر ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور وہ دنیا کو ایک خاص ڈنگ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. امریکہ کی اس بات کی کوشش ایسی کیا ہوگی کہ وہ دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کو کنٹرول کر سکے. دیکھیے ایک طرف رجحان ہوتا ہے کہ امریکہ سے باہر بھی دیکھو, سوال ہوتا ہے کہ امریکہ ڈیموکریسی ہے, ریپبلک ہے یا امپائر ہے. اچھا پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. امریکنز خود بہت سے سوالات سے لبردازماں ہیں, اور کیا ان سوالات کے جواب وہ درست دے پائیں گے کہ نہیں. میر صاحب ایک سوال آپ نے بھی اٹھایا تھا کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو نقشہ کیا ہوگا. میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا کمنٹ کریں, پھر میں پی جے میر صاحب اور قاضی صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. کس طرح دیکھ رہے ہیں فورن پالیسی کو لے کے, امریکہ کی بڑی بڑی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کو وہی رہتی دکھائی دیں گی کہ تبدیل ہوتی نظر؟ جب اوباما آیا تھا تو اس وقت اس کی پالیسیاں اور طرح کی لگتی تھیں, اور لگتا تھا کہ وہ افغانستان سے فوجیں نکال لے گا, لگتا تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں سمپیتھیٹک ہوگا, بہت سی باتیں لگتی تھی. لیکن جس کو میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے برابر کر کے کبھی کبھی پاکستان کی نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہوں, وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. یہ آئزن ہاور نے کہا تھا, کسی اور نے نہیں کہا تھا, جسے آج ہم انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کہتے ہیں. اس نے کہا تھا پہلی بار کہ یہ جنگیں تو ہم نے لڑنی, جیت لی, سب کچھ کر لیا, لیکن دنیا امریکہ کی جو انڈسٹریل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آئندہ آپ کے لیے بہت سے پرابلم پیدا کرے گی. یہ لوگ جو تجزیہ ہم کرتے ہیں ٹرمپ آنے کے بعد دنیا کیا ہوگی, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈیل کرتی ہے اس معاملے کو, وہ کیسے کنٹرول کرتی ہے, اوباما کو کیسے کنٹرول کیا, کیا سچ مچ وہ سارے مسلمانوں پر بندی لگاتی ہے؟ ناٹ پاسبل. ہاں ود ان امریکہ مسلمانوں کو جو سہولتیں ہیں وہ کتنی کم ہوتی ہیں یہ دوسرا سوال ہے. تارکین کے لیے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے, تو جمہوریت خود وہاں جو ہے بہت سی باتیں, بہت سے سوالات جو پیدا ہوئے اس سے نبات. ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمیں سوچنا پڑے گا. دیکھیے ہم کہتے ہیں مودی آ گیا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کنٹرول کر لیں گے, لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ عوامی سطح پر. وہ تو آپ اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں نا, مودی آ گیا تو پاکستان کے اس کے ساتھ حالات کیا ہوں گے. اگر آپ بھارت کی بات کریں تو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. اسی طرح ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی, اور امریکہ میں اسٹیبلٹی آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی پوری دنیا پر اس کا انفلوئنس ہوگا. میر صاحب اوور ٹو یو. دیکھیں ایک تو لیٹسٹ ابھی آ گیا کہ ٹرمپ از 150 اینڈ ہلری کلنٹن از 109. یہ لیٹسٹ ہے ابھی, یہ مجھے امریکہ سے ابھی آیا 41 کا فرق. اب دیکھ لیں, اب یہ ایک تو وہاں کر میر صاحب کی جو بات ہے, دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا رول ہے, اور یہ فارن پالیسی ہے, بیسک فارن پالیسی ہر ملک کی, آپ اس پہ چلتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون آ گیا کیا آ گیا. ہمارا نہیں ہے یہاں پاکستان کے اندر ایک پرائم منسٹر ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے. جو کور پالیسی ہے, کور پالیسی ہمیشہ اس کو کنٹینیوٹی پہ لے کے چلتی ہے. آج ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, ڈیموکریسی نہیں ہے اس دنیا کے اندر, اٹ از انڈائریکٹ ڈیموکریسی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ جو ڈائریکٹ لوگ ووٹس دے رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو کس کی ہے؟ الیکٹورل کالج کی. آپ بات کر رہے ہیں 270 جو لے کے آئے گا وہ کرے گا, لیکن امنگس دا ماسز وہ آپ دیکھ لو کہ ووٹس کس طرح, الگور کو کتنے ووٹ ملے, اینڈ میں کیا ہوا
یہ فلوریڈا کے اندر آپ دیکھ لیں 2000 کے اندر جا کے جارج بش جیت جاتا ہے. ابھی فلوریڈا کا جو 29 ووٹس ہیں آئی تھنک دل پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اور یہ گیم ابھی کہتے اچھا آپ نے ابھی جو نتیجہ بتایا کہ ایک اور الیکٹورل سیٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ اوہایو کا رزلٹ ہے, اور یہ اوہایو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سوئنگ اسٹیٹس میں شامل ہے. یس, اور اس چیز کو ہمیں ابھی آبزرو کرنا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مرضی آئے. دیکھیں آج ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ٹرمپ یہ ہے, ہلری وہ ہے, کل ہم ہی یہیں بیٹھ کے کہیں گے. اچھا میر صاحب ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ہمیں اپنی کچھ پالیسیز میں تبدیلی لانی ہے, اس پر بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ قاضی صاحب آپ کا کمنٹ رہ گیا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پکچر دیکھ رہے ہیں اگر ٹرمپ آ جاتی ہیں, پالیسیز خاص طور پہ امیگریشن کے حوالے سے جس کا وہ بار بار ذکر کریں, بڑی طاقتوں کے مستقل مفادات ہوتے ہیں, وہ اس کو پرسیو کریں گے, مگر یاد رکھیں آنے والی جو جنگ ہے وہ دنیا پہ ہیجمنی کی جنگ ہے چین اور امریکہ کے درمیان, اور یہی انفولڈ کرے گی. دوسرا اوور اسٹریچ آف سپر پاور ہو رہا ہے. امریکہ کا جو سرمایہ داری نظام ہے بہت علیل ہے, بڑا بیمار ہے وہ, اور اس کی بیماری کے سمٹمز یہ دیکھ لیں کہ $20 ٹریلین کا قرضہ ہے اس کے اوپر, اور اس کا گروتھ ریٹ جو ہے 1.5% پہ کھڑے ہیں, جائلس ریکوری ہو رہی ہے. اور اگر ایک اور ریسیشن ہٹ کرتا ہے تو وہاں پولیٹیکل موومنٹ جو دبی ہوئی ہیں 1% اگینسٹ 99% یا وال اسٹریٹ کی جو تھی آکیوپائی دی وال اسٹریٹ, وہ دوبارہ سے ایک دم پھوٹ سکتی ہیں, کیونکہ یہ پروسیس ایب اینڈ فلو کے ساتھ ہوتا ہے. بات ایک ہمیں سمجھنی ہے, آپ کو جس کو جو مرضی نام دے لیں, آپ نے جو ڈیمانڈ سائڈ ہے, ڈیمانڈ سائڈ کون ہے, میں غریب آدمی, اس کی جیب سے پیسے نکال لیے ہیں. اگر آپ نہیں ڈالتے کسی طریقے سے تو یہ نظام نہیں بچتا. وہ اس لیے کہ آپ نے ایک طرف ٹریلینز آف ڈالر سیف ہیون میں $36 ٹریلین رکھ دیے ہیں, یار ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور دوسری طرف آپ نے پوری مزری گلوب پہ پھیلا دی ہے. آپ اطمینان سے کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ اسی کا مظہر ہے آج جتنا ڈرٹی لینن دھوئی جا رہی ہے امریکہ کے سلیکشنز میں, وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو 1% ہے وہ 99% دولت کے مالک ہے. یہاں بھی یہی ہے, اور دونوں ہر جگہ پہ کوئی حساب دینے کو تیار نہیں ہے. یہی جنگ ہے, یہی انفولڈ کرے گی آنے والے دنوں. لیکن ایک چیز ہمیشہ بات کرتا ہوں, جنگوں کے خلاف پھر ٹرمپ ہی بات کر رہے ہیں نا, جو سٹینس ہے وہ انہی کا, طبقاتی جنگ کی بات کر رہا ہوں. وہ جو مرضی کرے, میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی سوال کیا اوریجنلی کہ ہم کیا کریں گے, ہمارا کیا پالیسی ہے. نمبر 1, ہماری فارن پالیسی اس وقت تکڑی ہوگی کہ جب ہم ایک کرپشن کو پورا پکڑ لیں گے اور ہم ایمانداری کی گورنمنٹ رن کریں گے, کوئی بھی ہو. آپ فرگیٹ اٹ, یہ نہیں آج کی میں بات نہیں کر رہا, اکراس دا بورڈ ویدر اٹ از دی اپوزیشن اور دا فیوچر گورنمنٹس, اس کو آپ تکڑا کرو گے. آج کی گورنمنٹ کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ آج اس نے جو پلینگ شاٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ری الائن کر رہا ہے. فرینڈشپ تو تھی ہماری چائنا کے ساتھ, لیکن یہ جو 46 بلین اور پھر 2-3 بلین اور آئیں گے, یہ جو چائنا کی طرف سے آگے, یہ وارننگ شاٹ ہے ٹورڈز دی امریکنز اینڈ ٹو دی ادرز کہ ہیلو, ہمارا دوست بیٹھا ہے, تم تو ہمیں F-16 کی کوئی بات کرتے ہو تو ہم ایمبارگو لگا دیتے ہو, کوئی دوسرے کی بات کرتے ہو تم سینکشنز لگا دیتے ہو. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا آج کا ایک بڑا ایک اسٹرانگ شاٹ ہے ٹو گیو اے وارننگ. اسی کے ساتھ ایڈیشن میں جو ٹلٹ ہے رشیا کی طرف, اسے آپ کس طرح اس ایڈیشن کو کس طرح دیکھیں, میں یہ جو رشیا کے, نا دس ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ رشیا کی طرف ہم کیا کریں گے. چائنا جب اگر ادھر آ رہا ہے تو چائنا, ہم جو کہتے ہیں نا دوست کوئی نہیں ہوتا, انٹرسٹ ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر انٹرسٹ ہوتے ہیں, دوستی کسی کی نہیں ہوتی ہے. اب دا کوشچن از, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, اس کو ایک روٹ مل رہا ہے ٹورڈز گوادر, ٹورڈز دا سیز. رشیا یہ ٹرائی کر رہا تھا 79 سے پہلے, کیا کر رہا تھا, افغانستان میں آ کے ٹیک اوور کر کے اس نے پاکستان کو بھی لملیٹ کر کے اندر گھس جانا تھا, بٹ وی اسٹوڈ بائی. پھر آپ ہلری کلنٹن کی وہاں آپ اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں, وی لیفٹ دی افغانستان, وی لیفٹ دی افغانس, اور بعد میں کیا بنے, یہ ٹیررسٹ بن گئے. سو یہ آپ کو گلوبل پرسپیکٹو اس کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل اینڈ پروٹیکٹ یور اون انٹرسٹ رادر دین لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف ادر کنٹریز. میر صاحب, پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے نئی ایڈمنسٹریشن؟ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن بدل رہی ہے خطے کی. پہلے ہماری ساری پالیٹکس جو تھی وہ امریکہ کے زیر اثر تھی. ہم ویسے بھی سیٹو سینٹو میں آگے تھے, دفاعی پیکٹس میں تھے, ان کے ساتھ تھے, ہماری ساری فوج کا جتنا اسلحہ وغیرہ تھا وہیں سے آیا تھا. لیکن یہ ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی. 65 میں ہمیں پہلی جوٹ لگی تھی جب امریکہ نے ہمارے ہتھیار بند کر دیے تھے, اور چین کے ساتھ ہم قریب آئے تھے. لیکن اتنے سال لگ گئے ہیں, 40 سال لگ گئے ہیں, بلکہ زیادہ لگ گئے ہیں, کہ ہم 50 سال ہو گئے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئی سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. میر صاحب ابھی میں ذرا بتا دوں, وہ سی این این کہہ رہا ہے 167 ٹرمپ ہو گئے. اچھا 167, اور کلنٹن 109 109 پہ.
तो इसका अमीर मतलब साहब अब तो कोई वारदात भी नहीं हो पाएगी। ये देख लें आप अगर ये रिजल्ट आ रहा है इसका तो मतलब आपको इलेक्टोरल कॉलेज में भी अब हेरफेर नहीं हो अमेरिकन सकती। की काजी साहब के नेशनल साइकी के बारे में बहुत से सवालात हैं जो फिर आपको डिस्कस करने होंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद, यस you're right. रिजल्ट आने के बाद लेकिन 167 100 रह गए हैं सर, और उसके बाद डिसाइड हो जाना है। हाँ ठीक है, 110 इसका मतलब है कि अमेरिकी सोसाइटी तब्दीली चाह रही है, चेंज चाह रही है। अभी मैंने जो प्राइमरी सेशन वहाँ पे 6 माह रह के कवर किया, तो ये उसी सोच का मजहर है। मेरी लोगों से जब बात होती थी, जब मैं वहाँ लोगों के इंटरव्यू करता था, तो लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं वाशिंगटन डीसी और उसकी पॉलिसी Brexit से, के बारे में ओबामा ये कहा की जाता था। पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। ट्रम्प चाहे वो रेटरिक हैं, चाहे वो रेसिस्ट हैं, उनके बारे में कहा जाता है, जो भी हैं, लेकिन लोग एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद लोगों के दिलों में जागी है। क्या कहेंगे आप मीर साहब? देखें, ये उम्मीद जो है, ये तो उम्मीद आपने देखिए, सबसे पहले तो आप इन रेट्रिक्स पे मत जाए। डोंट टेक दिस रेट्रिक्स सीरियसली। ओ आई इंडिया, आई लव यू, तो आई लव दिस, कोई लव शब्द कोई नहीं होता। ये सिर्फ ये वोट लेने, ये वोट नहीं जी, वोट लेने की गेम है एट द एंड ऑफ द डे। और ये वही है मिस्टर ट्रम्प के 1973 के अंदर ये क्यूबा को उसके साथ ये जाने की कोशिश कर रहा था। इस पे केसेस भी बड़े हो गए, हर किस्म के, आप कह लो कि मैल, इसने टैक्स एवेजन क्या किया, इस पे कमीशन बनी, वो एरोज की जो कंपनीज है उसके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, ये अलग बात है। ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये इनकी इंटरनल गेम्स हैं। इनको जो हमने गेज करना है कि हमें देखें, अमेरिका, हम जो कहते हैं ना डेमोक्रेसी, अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जितनी करप्शन अमेरिका में है, पाकिस्तान के अंदर तो है ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो बेचारे 1 लाख 2 लाख डॉलर के ऊपर पकड़ के, हमारी मैशत छोटी है, हमारी मैशत में, छोटी है, चाइना में हमसे बहुत ज्यादा। इज वेरी राइट, हमारी मैशत छोटी है, वो बड़ी आप बड़ी कर दें, हम इंशाल्लाह अमेरिका को बीट कर देंगे। चाइना बड़ी है, चाइना में बहुत ज्यादा है, रेशो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। काजी साहब, इसका मतलब है पाकिस्तान बड़ी, हमारी मैशत छोटी रहे, थोड़ी रहे तो बेहतर है। बेहतर है। देखिए, मैं हमेशा इसी चीज़ पे मेंटेन रहता हूँ, रहूँगा कि देखो, खुदा के लिए अपने घर को तुम सही कर लो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। खुदा की कसम, सब ने अपने घरों को ठीक कर लिया इंडिविजुअली ऊपर बैठे हुए हैं ना। हाँ। इलाज बाहर कराते हैं, बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, हमारे तो हम गए हुजूर, अपने घर को ठीक कर लिया। देखें, अगर आपके पास पैसा है, उन्होंने 35 नस्लों के पैसे इकट्ठे कर, काजी साहब, अगर किसी के पास पैसा है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, वो जाता है बाहर, कोई भी हो, पाकिस्तान छोड़े पूरी दुनिया के टैक्स तो देना, हाँ, हिसाब तो दे। ये वो कहते हैं अबव द लॉ है। ये ना अबव द लॉज नहीं है, They are virtually unpractical. You So are far. right now on the threshold of an international, आप कह लो, एक डिसीजन। ये नेशनल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो भी करेगा, वी शुडंट कमेंट ऑन इट, लेट द कोर्ट्स डिसाइड ऑन इट। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव है, मैं सजाद मीर साहब आपसे जानना चाहूँगा। यूँ लग रहा है कि अब ओवल हाउस में ट्रम्प बैठे हमें नजर आ रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा खदशा है वो मुसलमानों का है, चूँकि हमने डिस्कस करना है, हमारे इंटरेस्ट की बात है, तो क्या उनके लिए पॉसिबल होगा कि तमाम मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए अमेरिका में? अब मुसलमान सोच लें, यही वजह है कि मुसलमान निकले हैं, रजिस्ट्रेशन कराइए, अब मुसलमान सोच लें कि हमने अब अमेरिका के या जो मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक सेकंड मिर्जा, बिफोर यू आंसर, देखिए आमिर, लेट्स नॉट क्लासिफाई मुसलमान, लेट्स क्लासिफाई रेडिकल मुस्लिम्स, जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट, वी डोंट वांट एक्सट्रीमिस्ट इन ट्रम्प तो सबको एक ही खाते No, में no, लेते क्या हैं। मसला है? ISIL के पैसे भी उधर से आते हैं, क्लिंटन फाउंडेशन के भी उधर से, नो इशू। अच्छा नहीं, When we need them, we want to use them, दो we'll use बातें them. अलग अलग हैं। एक बात तो ये है कि इसकी जो पॉलिसी विद इन अमेरिका होगी, वहाँ मुसलमानों को तशवीश है, और मुसलमानों से मुराद मेरी कोई फंडामेंटल रेडिकल नहीं है, बल्कि देखें ना, जो हमारे यहाँ कॉलम लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में कॉलम लिखे जाते हैं, अंजम नियाज लिखती हैं और लोग लिखते हैं, वहाँ बैठे हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, उनको तशवीशदार होती है कि मीर साहब जरा रुकिएगा, मुझे स्क्रीन पर मुजाहिद ब्रेलवी साहब नज़र आ रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मुजाहिद साहब, क्या कहेंगे, अभी तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ट्रम्प हमें खासे आगे दिखाई दे रहे हैं। डीसी का रिजल्ट क्या रहेगा कि ये ब्लू स्टेट है, यहाँ से गालिबन डेमोक्रेट जीते होंगे, बाकी जो सबर्ब्स हैं या जो बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है और इस वक्त आवाम क्या सोच रही है? जी देखिए, एक तो जहाँ व्हाइट हाउस के सामने मैं खड़ा हूँ और अभी खासी सर्दी है और बड़ा खुशगवार माहौल है। सज्जाद मीर साहब और हमारे काजी साहब, हमारे जो दोस्त मौजूद हैं, और मैं जब कल यहाँ आया, यानी वाशिंगटन में न्यूयॉर्क से, तो मुझे कुछ गैर मामूली तौर पर ये लगा कि कोई यहाँ पर कोई वो नारा कामयाब होता नजर आ रहा है जो हमारे लगा था पाकिस्तान में, जाग पंजाबी जाग वाला, यानी जाग अमरीकी जाग। तो उस वक्त काफ़ी बहस हुई और हमारी बड़ी एक सीनियर कोलीग से उन्होंने कोई शर्त भी लगाई कि हिलरी जो है वो 300 से ऊपर चली जाएंगी उनको इलेक्ट्रोल के हवाले से। तो ग्रेजुअली जब हम फॉलो करते हुए पहुँचे
اور شاید میں کوئی 3-4 گھنٹے پہلے جب ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت جو الیکٹرول ووٹ تھے 19 تھے ٹرمپ کے اور 3 تھے ہیلری کے، اور وہ کافی فرق تھا. اب صورتحال جو لیٹسٹ آپ کو علم ہے کہ ٹرمپ کے کوئی 150 ہیں، یعنی انہیں صرف 20 ووٹ چاہیے، اور ہیلری کے غالباً 109 یا 110 ہیں، انہیں 60 ووٹ چاہیے. اور سجاد میر صاحب کیونکہ بڑا ان کی گہری نظر ہے، اور ہم جب یہ بھی بڑے مارکے دیکھتے رہے ہیں انتخابی بھی اور ہماری یونینوں میں بھی اور سب میں بھی، کہ اگر کوئی فرق اتنا ہو جائے تو اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، میں اور بتاتا چلوں کہ ٹرمپ صاحب کوئی پاپولر کینڈیڈیٹ نہیں تھے ریپبلکن کے، ایون آخر میں لیڈرشپ بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2 اسٹیٹ کے رزلٹ آئے، یعنی انڈیانا کے اور کٹرینیا کے. اس میں جب ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بھاری اکثریت سے ٹرمپ صاحب آگے ہیں. مجاہد صاحب سوری ٹو کٹ یو، آپ رکیے گا، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایک کوئک بریک کا مجھے کیا جا رہا ہے، غالباً کوئی بریکنگ ہے، واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پھر سے حاضر ناظرین. مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں امریکن، ان کے متضاد رزلٹس آ رہے ہیں. میرے پاس سی این این کا رزلٹ ہے، اس کے مطابق ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 167 ہے اور کلنٹن کے 122 ہے، جبکہ پی جے میر صاحب کے پاس جو رزلٹس ہے اس کے مطابق کلنٹن اب آہستہ آہستہ لیڈ کی طرف تو نہیں لیکن برابری کی طرف بڑھ رہی ہیں. وہی خدشہ جو ہم ظاہر کر رہے تھے، اسے خدشہ کہہ سکتے ہیں یا ابھی اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کی بات ہے، کیونکہ ابھی ورجینیا میں وہ جیتی ہیں، وہ ڈیموکریٹک سٹیٹس تھی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ڈیموکریٹک سٹیٹس کا نتیجہ آنا باقی ہے اور یہ جو گیم ہے یہ ابھی آن ہے، اور میرا خیال ہے اتنی جلدی دونوں امیدواروں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے پاس مجاہد بریلوی صاحب ہیں امریکہ سے. مجاہد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، وہ ذرا مکمل کر لیں، اور میر صاحب اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں. جی مجاہد صاحب آپ بتائیں کہ ظاہر ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور زیادہ اندازہ کیا ہو رہا ہے. مجاہد صاحب اگر یہ سچ مچ ٹرمپ جیت گیا، سچ مچ ایسے ہی اندازہ ہی ہے، تو کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ خود امریکہ کے اندر کیا سچویشن پیدا ہوگی اور خود دنیا کو اس کے بارے میں کیا سوچنا پڑے گا؟ تمام لوگ اس موسم میں جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ بڑا خوشگوار. وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں اور بڑا انجوائے اس لیے کر رہا ہوں کہ کافی یہاں گہما گہمی ہے. عام طور پر وائٹ ہاؤس کے سامنے عام دنوں میں اس طرح کی چہل پہل نہیں ہوتی. اب یہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے، میں اور یقین میں چاہوں گا کہ سجاد میر صاحب اور ہماری پی جے اور سعید قاضی صاحب اگر کچھ مجھ سے مجھے اگر کٹہرے میں لا کے کچھ سوال کرنا چاہیں، لیکن یہ جو پرسپشن تھا پچھلے 48 گھنٹے پہلے، اور ہمارے یہاں مجاہد صاحب سوال لیجیے گا. میر صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات میں کہہ دوں کہ آپ تمام تجربہ کار لوگ ہیں، خواہش کو خبر نہیں بنانا چاہیے. اور مجھے 48 گھنٹے پہلے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے، اور ہماری ایک خاتون صحافی نے شرط لگائی کہ 300+ ہوں گے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو جاگ امریکی جاگ والا نعرہ یہاں پر کافی چل رہا ہے، اور اگر ٹرمپ ہار بھی گئے تو وہ شاید 1-2% سے بڑا کلوز فائٹ ہوگی. بھاری اکثریت جو ہے نا ہمارے یہاں، جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے بھاری اکثریت، وہ انہیں نہیں مل پائے گی. اور اب تک جو رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہیں، 160 یا 150 کے قریب ٹرمپ ہیں اور 120 یا 115 کے قریب ہیلری. تو ہیلری کو چاہیے مزید 120 ووٹ، اور اگر آپ 270 کے اس میں کر رہے ہیں، اس اعتبار سے اب امتحان شروع ہوا ہے ڈیموکریٹ اور ہیلری کا. ٹرمپ بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے اس وقت بیٹھے ہوئے. جی نہیں، میں ایسا پوچھ رہے ہیں کہ اگر فرض کیا ٹرمپ جیت جاتا ہے، ہمارے یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے تو خود امریکہ کے اندر کیا سچویشن پیدا ہوگی؟ مسلمانوں کے لیے تو چھوڑ دیجئے، خود امریکنز اس کو کس طرح لیں گے؟ جوبیلنٹ ہوں گے، اپنی جیت سمجھیں گے، تبدیلی کی علامت سمجھیں گے، یا وہ بڑے ڈیجیکٹڈ ہوں گے کہ ایک ایکسٹریمسٹ رائٹسٹ ان پر حکمران بن گیا ہے جو فرانس میں نہیں بن سکتا کہیں اور؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک بات ہے نا کہ ہر ملک کا یہ اس کا حق، ہر ملک کے عوام کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد نہیں کہ 70 کی دہائی میں، سوری تجھے میر صاحب، پورا شوکت اسلام کی جو دھمک تھی، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اور بھٹو صاحب اگر جیت گئے تو پتہ نہیں اسلام کو شکست ہو جائے گی، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن بہرحال بھٹو صاحب تو اس سے زیادہ پیٹریوٹک اور بہت زیادہ اسلامک بم اور بڑے اسلامک سمٹ کے وہ کیا ہے. اب اگر یہاں ٹرمپ کی صورت میں ریپبلکن سامنے آ رہے ہیں تو اتنی خوف زدگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. الیکشن سے پہلے تمام دنیا میں اور اب یہاں بھی پاپولر نعرے لگائے جاتے ہیں، اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جاگ امریکی جاگ کا نعرہ لگا کر اتنے کلوز آ گئے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ جیتنے کے قریب ہیں یا ہیلری شکست کے قریب ہیں،
لیکن یہ ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا کہ یہ الیکشن اتنے کلوز ہونے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو الیکٹرول ووٹ ہیں اس میں ٹرمپ 150 لے لیں گے اور 120 اور 10-5 آپ کم بھی کر لیں. لیکن اب جو آگے جو ہے محنت کرنی ہے, یعنی جو اب رزلٹ ہمیں آنے ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہیلری کتنی اپنی جو وہ اسٹیٹ جہاں پر ان کا بیس تھا وہاں سے وہ ووٹ حاصل کر سکتی ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ کہا کہ وہ اس کے تمام کے باوجود کہ ٹرمپ نے کیا کیا نہیں کرا, وہ جو اور ایون ان کی باتوں اور حرکتوں کے سبب ریپبلکن بھی ان کے خلاف ہو گئے. لیکن وہ جو لائل ووٹ تھا ان کا انڈیانا میں اور کرنٹیا میں وہ انہوں نے حاصل کیا اور تھمپنگ میجورٹی سے حاصل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیلری کلنٹن ہارتی ہیں تو ایک پرسپیکٹو پہ یہ بھی بنتا ہے کہ امریکہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اچھا, اگر ہیلری ہار جاتی ہیں تو ایک پرسپیکٹو یہ بھی بنتا ہے کہ جو امریکن عوام ہے وہ آج بھی بہت کنزرویٹو ہیں اور انہوں نے آج بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ایک خاتون جو امیدوار ہے وہ صدر بن سکے. میں اس طرح نہیں لوں گا کیونکہ ایک ہمارے پہلا بلیک پریزیڈنٹ بھی جو اس وائٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا اور ایک خاتون یہاں شاید ہمارے سب کانٹیننٹ اور ایشیا کی طرح ہمارے تو ہم تو آگے ہیں. ہم نے تو پہلی خاتون وزیر اعظم بھی بنایا, بنگلہ دیش میں وزیر اعظم بنی. امریکن سوسائٹی میں اس کے باوجود کہ انہیں بڑی پاپولر سپورٹ تھی, شاید یہ معاملہ نہ ہو کہ وہ خاتون تھی اس لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. جس طرح آپ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں نا کہ پیل پارٹی ہے اس نے ڈیلیور کیا کیا, نواز شریف نے ڈیلیور کیا کیا, اسی لیے غم و غصہ دوسری شکل میں نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈیموکریٹ اتنے عرصے آئے, اکانومی دیکھ لینا 1.8 سے بھی اور 1.5 سے نیچے ہے ان کی اکانومی. اس اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹس کو اتنا موقع ملا لیکن وہاں پر بے روزگاروں کی تعداد 1 کروڑ ہو گئی ہے, ان کی GDP کا یہ حال ہے. پھر انہوں نے اگر فورن پالیسی کے حوالے سے کہتے ہیں دیکھیے یہ کوئی عراق سے سبق حاصل نہیں کرا, لیبیا سے سبق حاصل نہیں کیا, آج دیکھیں سیریا میں کس طریقے سے گھسے ہوئے. تو یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ امریکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں واشنگٹن میں ارد گرد اور میر صاحب اور دونوں میر صاحب یعنی PJ میر سے خاص طور پر اور سجاد میر صاحب سے اور قاضی صاحب سے کہ ابھی ہم میں گیا جب اسٹریٹ پر یہاں پہ پارکوں میں, پبوں میں, ریسٹورنٹس میں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہے اور کوئی جیتتا ہے یا اس کے کم ووٹ آتے ہیں خوب شور ہوتا ہے, بڑا لائیولی وہ لوگ الیکشن ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. یعنی امریکن لوگ بہت زیادہ انوالو ہیں. میری توقع اچھا مجاہد صاحب ذرا لائن پہ رہیے گا, مجاہد صاحب لائن پہ رہیے گا. قاضی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک فگر ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ CNN کے نقشے کے مطابق ہے. جو 9 اسٹیٹس ہیں اس میں ابھی تک ٹرمپ لیڈ کر رہا ہے. 4 جو آئے ہیں جن کے ریزلٹس ابھی باقی ہیں ان میں ٹرمپ لیڈ کر رہا ہے اور تقریباً 1 2 3 4 اسٹیٹس ہیں جس میں ہلری لیڈ کر رہی ہیں اور ابھی 3 اسٹیٹس ہیں جو ابھی گرے ہیں. تو قاضی صاحب آپ کو وجہ کیا لگتی ہے ان کا خاتون ہونا وہ ابھی ایکسیپٹنس نہیں ہے امریکن عوام میں یا ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے, یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہنا کہ امریکی عوام کنزرویٹو ہیں, اس انداز سے ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. دے مائٹ بی اینڈ آئی بلیو کہ اگر یہ رزلٹ پرسسٹ کرتا ہے تو وہ پنش کر رہے ہیں, وہ ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی میں اور بھی اس کے انڈیکیٹرز ہیں. اور یہ ایک اور بھی میں بات بتاؤں, سوئنگز ہوں گی, کبھی ایکسٹریم رائٹ کی طرف جاتے ہیں سماج, کبھی ایکسٹریم لیفٹ کی طرف جائیں گے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, مسایہ اور مسیح ڈھونڈتے ہیں. کبھی وہ ٹرمپ کی صورت میں وہاں سے وہ فارغ ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں. آج سے 4 سال پہلے کون مسیح تھا؟ 5 سال پہلے کون تھا؟ وہ جا کے پراگ میں تقریر کرتا تھا تو جلسہ عام ہو جاتا تھا اوباما کا. اب وہ اپنی تاریخ کی سب سے لویسٹ جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سوئنگز ہیں اس لیے کہ لوگ نظام سے بیزار ہیں, تنگ ہیں اپنی زندگیوں میں. ریزلٹس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے اور ٹرمپ کی لیڈ جو ہے وہ پہلے سے بڑھ چکی ہے. ان کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 183 ہو چکی ہے اور کلنٹن ابھی تک 131 میں. مگر یہ میں بات پھر کہہ دوں کہ جو میں حیران ہوں یہ CNN کا نقشہ تھا جس میں 9 اسٹیٹس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور تقریباً 4 میں پیچھے ہیں اور 3 اسٹیٹس ابھی آنی ہیں. دیکھیں جی ابھی 11 بجیں گے نیو یارک کے اندر, امریکہ میں جب 11 بجیں گے آپ دیکھیں گے کہ کلنٹن کا ایک نیا آپ کے سامنے ایک ووٹنگ ایک پیٹرن نظر آئے گا. 11 بجے کے بعد آپ دیکھنا کہ یہ ضرور یہ چینج آئے گا. اب یو ول سی اٹ یورسیلف. سر ابھی تک تو نہیں لگ رہا, ابھی بھی مزید جو ریزلٹس آ رہے ہیں 11 بجے آپ دیکھیں, اس کے بعد ریزلٹ دیکھیں. یہ کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہی بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں گے 11 بجے کے بعد دیر بی اے چینج. پریڈکشن ہے, خبر ہے؟ نہیں جی خبر ہے, یہ خبر ہے. دس از بریکنگ رائٹ ناؤ آن NBC. یہ NBC کے اوپر بریکنگ ہے. دے آر ایکسپیکٹنگ کہ 11 بجے کے بعد دیر بی اے چینج ان دا ریزلٹس ایز فار ایز ہلری کلنٹن از کنسرنڈ. یہ بریلوی صاحب موجود ہے. بریلوی صاحب آپ وہاں
یہ جہاں کھڑے ہیں اس کے دیکھیں سامنے ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ہمارے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں کہ خواہش کو خود نہ بنائیں. یس بریلوی صاحب یہ مجھے بتائیے آپ سامنے کھڑے وائٹ ہاؤس کے گزر چکا اصل آئے گا نمبر 183 میں بیٹھے اگر ٹرمپ اور 127 یا پتہ ہی کتنے میں بیٹھی ہیں اگر ہلری, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں 140 ووٹ چاہیے اور ٹرمپ کو چاہیے صرف کوئی 90 60 سے 70 کے اب تو نمبر گیم ہے. تب ذرا تجزیہ یہ امریکن عوام کنزرویٹو ہیں, انہوں نے ایک فاشسٹ کو پسند کیا, یہ نہیں ہے اب یہ گزر چکا بریلوی صاحب, یہ نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ پاپولر ووٹ واپس آیا ہے. پاپولر امریکن ووٹ نے اگر آپ انتہا پسندی, شدت پسندی اور جو دشمنی کہہ لیں اس کے طرف واپس آیا ہے. بریلوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ووٹ واپس آیا ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ٹسل ہے اس وقت امریکہ کے اندر, بلو کالر اینڈ وائٹ کالر, کیونکہ جب آپ جہاں کھڑے ہیں اس کا بالکل اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں تو وہ جو بڑا ہوٹل جہاں جو بائیڈن عام واک کر کے چلا جاتا ہے وائٹ ہاؤس سے, آپ نے وہاں دیکھا کہ بہت تاثرات کیا ہیں کہ یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں نا بڑا نعرہ لگتا ہے ایک جیتا یا جو دو جیتے ہیں, تو یو تھنک یہ وائٹ کالر اینڈ بلو کالر کے درمیان ایک آپ کے لیے ایک ٹسل چلے گی؟ یہاں ایک میر صاحب ایک اور جو اگر میں تھوڑی سی آپ کو بہت ہی اسپیسیفک بات یہ کہوں کہ اس الیکشن نے ایک اور بات کی ہے, اگر ٹرمپ ہار بھی جاتے ہیں تو امریکن سوسائٹی ڈیوائڈ ہوئی ہے. یعنی جو ہمارے ایشین تھے, مسلم تھے, امیگرنٹ تھے, بلیک تھے, وہ ان کی پاپولر سپورٹ تھی ہیلری کو, خواتین تھیں. دوسری طرف ٹرمپ کے حامی آپ کو پتا ہے. اس کے معنی ہمارے ہاں جس طرح ہوا کہ میاں نواز شریف بھلے بھاری اکثریت سے پرائم منسٹر بن جائیں, لیکن نہ سندھ کے ان کو ووٹ ملتے ہیں, نہ بلوچستان کے ان کے پاس ووٹ آئے, نہ خیبر پختونخوا کے آئے, اور انہوں نے وہی جیسے میں وہ نعرے کو یاد نہیں دلانا چاہتا, اور ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں انہیں 120 منٹ روک. یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکن سوسائٹی بھی اب ڈیوائڈ ہوئی ہے نسلی بنیاد پر, انتہا پسندی اور شدت پسندی اور کنزرویٹو ایک طرف, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب, تو یہ جو ایک آیا ہے, میں نے کہا نا کہ اگر ٹرمپ ہار بھی جاتے ہیں تو امریکن یہ جو الیکشن ریفلیکٹ کرے گا کہ یہ سوسائٹی بھی ان بنیادوں پر ڈیوائڈ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, تقسیم آ چکی ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجاہد بریلوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں صاحب آپ کی طرف, ہاں 197 پہ آگے ہیں ٹرمپ. اور دیکھیں میرے سامنے جو CNN آپ کو پتا ہے ہیویلی ٹلٹڈ تھا ٹورڈ ڈیموکریٹس, تو یہ میں اس کا نقشہ دیکھ رہا ہوں. اور 197 ٹرمپ اور کلنٹن 131. اس سے مطلب تو یہ ہوا قائد صاحب کہ سارے سروے جو ہم کرتے ہیں اور جس پر فخر کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا کرتے ہیں, وہ تو الٹ ہو رہے ہیں پھر. اور سارا کب نہیں ہوئے, مطلب سروے ہوئے ایکسٹریم جو ہر جگہ پہ نا ہم دیکھتے ہیں کہ سروے بھی مینوپولیٹ ہوتے ہیں, یوز کیے جاتے ہیں. انٹرسٹ سرویز کو تو خیر جو امریکی عوام ہے وہ بھی کوئی زیادہ نہیں مانتی, خاص طور پہ جو میڈیا ہاؤسز کی جانب سے کیے جاتے ہیں, جو خاص طور پہ CNN کی جانب سے, نیو یارک ٹائمز کی جانب سے, وہ وہاں کے جو امریکی عوام ہیں, جو وہاں کے نیٹیوز ہیں, وہ نہیں مانتے. یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اچھا, جس ڈویژن کی بات کی ہے مجاہد بریلوی صاحب نے, کہا صاحب یہ نسل کی بنیاد پر ڈویژن ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں, اس کو آپ جتنا مرضی تاریخ میں جلاوطن کو کرنے کی کوشش کریں, اس جو طبقاتی تفریق ہے یہ نہیں ہوگی جب تک یہ کنٹرڈکشنز آپ ریموو نہیں کرتے. آپ وہ زمانہ دیکھیں اپ ٹرن تھا جو سرمایہ داری کا, اس اپ ٹرن میں کیا ہوتا تھا کہ جب موومنٹ چلتی تھی تو لیبر لیڈر کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے تھے اسٹیج سے, بھئی بھاگو, ہمارے پاس تو گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, روٹی بھی ہے, ویلفیئر بھی ہے. اور آج اگر وہ دوبارہ واپس آ رہی ہے تاریخ میں وہ لڑائی, تو کیا لڑائی ہے کہ بھئی آپ نے تو یہ ڈیموکریسی کے نام پہ اپنے سارے کام ٹھیک کر لیے. ہمارے ابھی کل کی بات میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 88,000 فیملیز UK میں کوئی $340 کی کٹ لگی ہے ان کی ہاؤسنگ پہ. ایک منٹ ہے پورا سوال, دونوں جو میرے مہمان رہ گئے ان کے سوال وہی ہے, 30 سیکنڈ آپ کے پاس. میر صاحب آپ کے پاس, تقسیم کس بنیاد پر ہوئی؟ میں طبقاتی بنیاد پر بالکل نہیں سمجھتا, اور ریشل بنیاد پر بھی ہے, اور بہت سی بنیادیں جس پر ہیں. امریکن امریکہ جو بات کی ہے وہ غلط نہیں لگتی, لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے پہلو ہیں جو دیکھنی چاہیے. اینگر ہے ایک, اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جب پارٹی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے خلاف 8 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 12 سال کے بعد ریوولٹ کیوں ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم حکومت کے خلاف ہوتے ہیں, کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں, کیا ہم جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس سے ناامید ہو کر کوئی نیا رستہ ڈھونڈتے ہیں, اور یہ ہماری ایموشنلزم ہوتی ہے یا کوئی ریشنلزم ہوتی ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم
غور کریں گے اور طے کریں گے. میر صاحب ڈیموکریٹس کو ابھی تک ریزلٹس کے مطابق کس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کے 8 سال کو اگر ہم دیکھیں تو؟ دیکھیں یہ ڈیموکریٹس اس وقت ایک چیز ہے، ہم ساری بات کریں، بات یہ ریشلز اور ادھر کی نہیں ہے، بات ہے آپ کی اکنامک ڈیپریویشن. اکنامک ڈیپریویشن کے ساتھ ساتھ آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے ساری گیم چل رہی ہے اٹ از آل اباؤٹ اکانومی. اگر میرا گھر صحیح چل رہا ہے آئی ول ووٹ فار دا رائٹ پرسن، لیکن میرا گھر صحیح نہیں چل رہا، میری کمیونٹی ٹھیک نہیں ہے، وہاں ایک بہت بڑی ڈیپریویشن ہے. تو آپ دیکھو کہ یہ جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ اوباما نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، میں یہ کر دوں گا میں وہ اور بھائی کہاں اگر کر دیتا تو آج آپ دیکھ لو یہ اس وقت کیا رزلٹ. بڑا امپورٹنٹ ایک رزلٹ ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے، اے پی بی کے مطابق فلوریڈا میں جو کہ سب سے وہ کی اسٹیٹ کنسیڈر ہو رہی تھی وہاں ٹرمپ جیت چکے. I think then it is sealed. نہیں، no, I wouldn't say ڈیسائزو اسٹیٹ ہوگی. No, I don't think it will be like that. I think یہ گیم آن ہے. It'll go till the end. And let's صاحب not اب تو be. فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا نہیں جی، وہ مجاہد کی بڑی اچھی بات ہے. یہ جاتیات خواہشیں الگ بات ہے. فلوریڈا کے ووٹ تو بتا دیں کتنے ہیں. ہاں، ان کے کتنے ہیں ان کے ووٹ؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ ان سٹیٹس میں شامل ہے کہ وہاں سے اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو جس طرح نیو یارک میں ہے کہ سارے کے سارے ووٹس اس کینڈیڈیٹ کو مل جاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر 55 ووٹس ہیں جو ٹرمپ جیتے ہوں گے. 55 کا مطلب ہے کہ 250 ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد 20 رہتے ہیں اس کے لیے، اور وہ آلریڈی 9 اسٹیٹوں میں ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز، اس کے بعد نیوز بلیٹن، اس کے بعد سے ہم آ کر اپنی ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.